میں جو آج بول رہا ہوں شاید کچھ متنازع باتیں میرے منہ سے نکلیں گی تو آپ میرے ساتھ نہ کھڑی رہیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ کل بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا اور سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائی نے خود مجھے کہا فون پہ کہ جی خان صاحب آپ سے علیحدہ ملنا چاہتے ہیں تو جو 6 افراد کی میٹنگ ہے اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آ جائیں۔ آج میں گیا، آپ کی میڈیا کے رپورٹر موجود تھے، ان کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ 15 منٹ بعد آپ کی ملاقات ہیں۔ یوں 15 منٹ کر کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے آج میری پھر ملاقات نہیں کرائی، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی کوئی زہر کھلایا گیا ہے، کوئی اس کے پیٹ میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ آج ایسے دن یا کل ایسے دن کہ میرا ملنا انتہائی ضروری تھا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے تعاون سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے۔ آج میں 2-3 اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شبلی فراز نے خان صاحب کو کہا ہے، پہلے انہوں نے کہا عمر ایوب اور شبلی فراز نے کہ نون کہتی ہیں کہ اگر ان کو آپ یہ کمیٹی دیں گے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو یہ پھر ہم کسی اور پارٹی کو دے دیں گے۔ اچھا، اور اس میں کوٹ کیا گیا خواجہ آصف صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو۔ بعد میں ان دونوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا جی آپ کے اپنے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ پھر اب میں ذرا آج 2 دن قبل پتہ چلا کہ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اگر سعودی حکومت کو پرابلم ہے تو میں خان کے لیے قطعاً پرابلم پیدا نہیں کروں گا، تو لہذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے۔ مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چیئرمینی ہی نہیں چاہیے جہاں سعودی حکومت کا یہ تقاضا ہو کہ وہ کہیں کہ جناب ان کو آپ نہ بنائیں۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا۔ خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک عوام کے پاس گیا، اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں، اور بلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد ہر ایک امیدوار کو لے کے اس کے حلقے میں گیا، پارٹی کے لیے سب خدمات جو خان نے مجھے تفویض کی میں نے انجام دی۔ اور جس کے بعد 8 فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے، اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگٹ میں بنا، اور میرے پیچھے سوشل میڈیا طرح طرح کی الزامات، اور اخیر میں یہ انہوں نے لیگ پولنگ شروع کی۔ خان صاحب کو میں بتاتا گیا کہ یہ کر رہے ہیں۔ آج 2-3 اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر میرے خدمات کا صلہ یہ ہے کہ پارٹی کی آفیشل سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے، اب پارٹی کے جو مناصب پہ براجمان لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ پولیٹیکل کمیٹی کو خان نے اس دن بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے یہ مسئلہ فائنل کرایا، تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کراتے ہیں، میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر خان نے مجھے بنایا تھا، جبکہ یہ عمر ایوب صاحب نے بڑی اصرار کیا تھا کہ اس کو نہ بنائیں۔ تو وہاں پہ ووٹنگ کرائی گئی، اور نہ مجھے اس کا علم تھا۔ 3 دن پہلے سے کمپین کی گئی، اور ووٹنگ کے بعد جناب علی کل یہ یا ان کے گماشتے وکیل جو تھے وہ گئے اور خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا۔ میرے بھائی خیبر پختونخوا کیبنٹ میں تھے، وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر تھے، تو اچانک جناب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے استعفیٰ دے دیا۔ اتنا حق تو میرا بنتا تھا کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تھا تو اس کو آپ ریزائن ہی کروا دیتے، استعفیٰ بھیجا ہوا تھا۔
یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تذلیل کرنی تھی. پی ٹی آئی کے لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیر کا یہ پیغام خان کو سچا دیا گیا ہے یا جھوٹ موٹ دیا گیا ہے، صحافیوں کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے. یہ بھی ذرا دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ خان اندر ہے نا، ان کو کہاں تک اس کی رسائی ہے، اس کے کان میں جھوٹی خبر ڈالنا بڑا آسان ہے. لیکن قطع نظر اس کے کہ سعودی سفیر نے پیغام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، میں خود آج ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ کمیٹی چاہیے ہی نہیں. یہ کمیٹی کے لیے فائٹ صرف بے توقیری کے اگینسٹ تھی. کسی کو حق نہیں دے سکتا ہوں، کسی مائی کے لال کو، کہ وہ میری ڈس ریسپیکٹ کرے. اور اگر میری ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے تو لہٰذا میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے ٹھس سے مس کروا سکے. کسی میں جرت ہی نہیں ہے. میں خان کے لیے نکلا تھا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے سامنے. میں خان کا سپاہی ہوں اور خان کے کاز کے لیے لڑا ہوں، اور جب بھی خان کہے گا نکلوں گا، لیکن یہ بیچ میں نہیں ہوں گے. اور فی الوقت قوم یہ دیکھیں کہ یہ جو لیڈر حضرات ہیں، قوم سے وعدہ کیا گیا تھا احتجاج ہوگا. پہلے یہ دیکھیں کہ کل 9 مئی ہے تو ملک گیر احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو قیادت سے پوچھا جانا چاہیے کہ صرف مناصب پہ قبضے مطلوب تھے. مروت صاحب، پچھلے دنوں جب آپ گور خان کے ساتھ آئے تھے ملاقات کے لیے، انہوں نے یہاں پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کا نام فائنل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی جنگ یا لڑائی کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں بھی کلیئر کر دیا تھا. تو اس کے بعد کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی ملاقاتوں میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی خان صاحب کے ساتھ، آپ کا نام بھی ڈراپ کیا گیا، ایک ایسے شخص کا نام نامزد کیا گیا جس کا نام ابھی تک کہیں پہ سرفیس نہیں ہوا تھا؟ اس کی کیا وجہ، آپ کی کیوں رکاوٹیں ڈالی؟ میرا خیال ہے کہ جیل میں ایسے ملاقاتوں میں رکاوٹ جیل حکام بھی ڈال سکتے ہیں، اور ان کے کچھ اوپر بھی ہوتے ہیں، اور ان کے کچھ اوپر شاید ان حالات میں میرے سیاسی مخالفین یا جو پارٹی میں مخالفین ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا، جیسا آپ نے خود کہا، آپ کی بڑی قربانیاں ہیں. جب یہ بالکل پارٹی ڈیڈ ہو رہی تھی، آپ نکلے KPK سے لے کے سندھ تک آپ کے، اب آپ میدان چھوڑنے کا اعلان کریں، جو آپ کی ساری محنت چھوڑنے کا نہیں سمجھے کہ اوپن فیلڈ مل جائے گی ان طاقتوں کو جو کہ آپ کے خلاف؟ جی، میں چاہتا ہوں کہ اوپن فیلڈ ان کو ملے اور وہ اپنے طاقتوں کا مظاہرہ کریں اور PTI کو لیڈ کریں. اور یہ جب جلوس نکالیں گے تو میں بھی نکلوں گا، لیکن قیادت اب ان کو کرنی ہے. ایک بات میں عرض کروں، اللہ نے خان کے تو فیل، ورنہ میری ساری سیاست خان کے ایک سٹیٹمنٹ کی مار ہے. ایک سٹیٹمنٹ خان کا میری سیاست کے خاتمے کے لیے کافی تھا. اور میری کیا سیاست، میں تو MNA بھی نہیں بننا چاہتا تھا، یہ بھی خان کے کہنے پہ میں بنا، اور 3 دفعہ میں نے انکار کیا تھا. لہذا میں خان کے لیے نکلا تھا، پاکستان کے لیے نکلا تھا، پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلا تھا. میرا کیا ذاتی ایجنڈا تھا، اور اگر کوئی ایجنڈا تھا تو آج وہ ایجنڈا سب کو نظر آنا چاہیے کہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں خود علل اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں، یہ حضرات قیادت کریں، احتجاج کریں، اور انشاءاللہ ہم ان کی پیروی کریں گے. آپ کی گفتگو سے، جو بھی آپ کی گفتگو کی ہے آپ نے ابھی تک، اس سے ظاہر ہے کہ شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب اس سارے معاملے میں رکاوٹ ہے. تو کیا خان صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، مس بریف کیا گیا ہے؟ خان صاحب ہر معاملے پہ خان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں، پہلے یہ کوئی بیان دے دے، پھر میں انشاءاللہ کچھا چھٹا کھولوں گا ان کا. اور کوئی سوال؟ سر ایک سوال اور بھی ہے. آپ نے سیاسی قیادت کا تو آپ نے نام لیا، شبلی فراز اور عمر ایوب کا، کچھ وکلاء بھی آپ کے ساتھی بھی انفلوئنس ان کا وکلاء یہ پنجوتا اور شعیب شاہین جو ہے نا، یہ ان کے مستنڈے ہیں. السلام علیکم.